ہم نے یہاں تک پڑھا تھا وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ فِي نَفْسِهِ لِمَاذَا يَسْجُدُ النَّاسُ لِلْأَصْنَامِ. اب ہم آگے پڑھیں گے. وَكَانَ، دیکھیے یہ ایک سینٹینس ہے. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْأَلُ نَفْسَهُ لِمَاذَا يَسْأَلُ النَّاسُ الْأَصْنَامَ. آپ کو جو ترجمہ کرنے کا جو آپ کو اسلوب سکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اور ہم بتاتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کانا کانا ابراہیم ہوئے، پھر اس کے ساتھ کس طرح سے ابراہیم یسأل نفسہ. دیکھیے سأل یسأل، یسأل کا معنی ہوتا ہے پوچھنا. پاسٹ ٹینس یعنی ماضی ہوگا سأل، اور مضارع ہوگا یعنی پریزنٹ، اینڈ فیوچر کیا ہوگا یسأل. آپ لکھیے اس کو نوٹ بک میں، رف میں لکھ لیجیے، بعد میں اس کو جو آپ کی اصل نوٹ بک ہے اس میں یہ کر لیجیے گا. ابھی رف میں جلدی سے لکھ لیجیے. یسأل کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا. سأل یہ پاسٹ ٹینس ہو گیا، ماضی ہو گیا. سأل اس نے پوچھا، اور یسأل وہ پوچھتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب کانا ہو گیا تو کیا مطلب ہوگا؟ کانا یسأل پوچھا تھا، پوچھتا تھا، پوچھتا تھا. تو کان ابراہیم یسأل، حضرت ابراہیم پوچھتے تھے. وکان ابراہیم یسأل، اور حضرت ابراہیم کیا کرتے تھے؟ پوچھتے تھے. پوچھتے تھے. یہاں پہ ہم کہتے ہیں وکان زید یسأل، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اور زید پوچھتا تھا. اور زید پوچھتا تھا. وکان خالد یسأل، اور خالد پوچھتا تھا. جی. وکان راشد یسأل، وکان الاستاذ یسأل. آپ اس پر جو ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سینٹینسز بنا سکتے ہیں کہ وہ پوچھتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ یسأل جو ہے یہ تھرڈ پرسن سنگولر میل کے لیے یوز ہوگا. کس کے لیے؟ یعنی واحد مذکر غائب کے لیے. کس کے لیے؟ واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب کے لیے اس کا استعمال کریں گے. اوکے. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْأَلُ، اور ابراہیم علیہ السلام پوچھتے تھے. اب آگے ایک لفظ آپ کے سامنے آ رہا ہے نفسہو. نفسہو کا مطلب اپنے آپ سے. نفسہو کا مطلب، نفس اصل میں کہتے ہیں سیلف کو. سو کہتے ہیں سیلف کو کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ. جی. اور ہو جو ہے یہ پروناؤن ہے. نفسہو اپنے. اس کا انگلش میں اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں گے، اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْأَلُ، and Ibrahim alayhi salam was asking himself. جی. Yes. ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ سے کیا کرتے تھے؟ پوچھتے تھے. جی. تو سیلف اس کا مطلب ہوتا ہے. تو اور ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ سے پوچھتے تھے. حضرت نسألو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یسألو ہے. یسألو، یسألو کا مطلب، یسألو کا مطلب پوچھنا. وہ پوچھتے تھے. وکان ابراہیم یسأل، ابراہیم علیہ السلام پوچھتے تھے. اسی میں جو ٹیبلز ہے کل 14 ٹیبلز ہیں. یسألو، یسألانی، یسألونا. یاد ہے آپ لوگوں کو پیٹرن؟ یاد ہے یفعلو والا پیٹرن؟ جی جی کس کو یاد ہے؟ جی یاد. اگر یاد نہیں تو اس کو سب یاد کر لیجیے گا. پاسٹ کا بھی یعنی ماضی کا بھی اور مضارع کا بھی، یہ دونوں پیٹرن پورا 14 ٹیبل یاد ہونا چاہیے. ٹیبلز کتنے ہیں کل؟ 14. یسألو، یسألانی، یسألونا، تسألو، تسألانی، یسألنا، تسألو، تسألانی، تسألونا، تسألینا، تسألانی، تسألنا، اسألو، نسألو. یہ پورا 14 ٹیبلز ہے. یہ سب کو یاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ آپ یاد کر لیں گے تو بہت ایزی ہوگا آپ کے لیے. تو ایک مرتبہ اس کو ریپیٹ کر کے آئیے گا، کل اچھے سے یاد کر کے آئیے گا. وکان ابراہیم یسأل نفسہ، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ سے پوچھتے تھے. اگر ہم یہاں پر ابراہیم کو ہٹا کر کے کوئی دوسرا نام لگا دیں گے تو کیا ہوگا؟ وکان خالد یسأل نفسہ، اور خالد اپنے آپ سے پوچھتا تھا. خالد اپنے آپ. اور کانا کو ہٹا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ خالد یسأل نفسہ، خالد اپنے آپ سے پوچھتا ہے. خالد اپنے آپ سے پوچھتا ہے. ٹھیک ہے. راشد یسأل نفسہ، کیا مطلب ہوگا؟ راشد اپنے آپ سے پوچھتا ہے. راشد اپنے آپ سے پوچھتا ہے. یہ جو ہے نا جتنے بھی سینٹینسز آپ کے سامنے آ رہے ہیں سب تھرڈ پرسن پہ آ رہے ہیں. کس پہ آ رہے ہیں؟ جی. جی سب تھرڈ پرسن پہ آ رہے ہیں. یس سب تھرڈ پرسن پہ آ رہے ہیں. نفس ہوگا مان. نفس کا مطلب اپنے آپ، اپنے آپ سے پوچھنا. نفس کا مطلب اپنا آپ، سیلف، خود. ٹھیک ہے.
نفسہو کا مطلب اپنے آپ سے، وکان ابراہیم یسأل نفسہو اپنے آپ سے پوچھتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ سے پوچھتے تھے. جی سمجھ میں آیا سب کو؟ ابھی ہم آپ کو جو پریکٹس کروا رہے ہیں وہ صرف تھرڈ پرسن پہ پریکٹس کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ہے سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن پہ پریکٹس اس وقت ہوگی، یعنی واحد مذکر حاضر اور واحد متکلم جمع متکلم وغیرہ جو ہے آپ جب پورے 14 ٹیبل اچھے سے یاد کر کے مجھے سنائیں گے تب جا کر کے اس پر پریکٹس کرواؤں گا. تو کل جو ہے سب ماضی کا بھی 14 ٹیبل اور مضارع کا بھی، یعنی دونوں کی گردان یاد کر کے لائیے گا، ٹھیک ہے؟ جی یاد ہے. جی کسی ایک ٹیبل پہ اچھے سے یاد کر لیجیے گا. عمیر بھائی آپ کو یاد ہے؟ جی جی سنائیے تو. فعل سے. ہاں کسی بھی سے سنائیے، پہلے ماضی سنائیے پھر مضارع سنائیے. فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعل فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا يفعل يفعلان يفعلون تفعل تفعلان تفعل تفعل تفعلان يفعلن تفعل تفعلان تفعلون تفعلين تفعلان تفعلن افعل نفعل. ویری گڈ، بہت اچھا. عاشق بھائی آپ کو یاد ہے؟ میں سناؤں؟ جی راج بھائی آپ سنائیے. جی 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 یاد. فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتنا فعلت فعلنا. یس اس صحیح کے ہے. بعد ہاں صحیح ہے. يفعل يفعلان يفعلون تفعل تفعلان يفعلن تفعل تفعلان تفعلون تفعلين تفعلان تفعلنا افعل نفعل. ٹھیک. جی عاشق بھائی آپ سنائیے. فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلت فعلتي فعلتما فعلتن فعلت فعلنا. یا فعلو يفعل يفعل يفعلون يفعلنا یا فعلو تفعل یا فعلانی یا فعلو یا فعلانی يفعل يفعلان يفعلون تفعل تفعلان تفعلنا یا فعلنا. يفعلنا جی يفعلون يفعلتما تفعلنا يفعلتم تفعلوا تفعلانی تفعل تفعلان تفعلنا تفعلون. تفعلون. جی آپ کو یہ مضارع کا یاد نہیں ہے، آپ مضارع کا اچھے سے یاد کیجیے گا. مضارع کا پیٹرن جو ہے یہ اچھے سے یاد کر کے کل آئیے گا، یا فعلو والا پورا. تو یہ سب کو یاد کر کے آئیے گا تب آپ جو ہے نا آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. چلیے اب ہم کو آپ بتائیے کہ نفسہو میں سوری پہلے بتائیے عاشق بھائی کہ ابراہیموں کے میم پر پیش کیوں ہے؟ جی جی ابراہیم ابراہیم یس اور کانا کا اسم ہے. کانا کا اسم ہے. ویری گڈ، بہت اچھا. چلیے اور نفسہو کے سین پر زبر کیوں ہے؟ نفسہو کیوں نہیں ہے؟ نفسہی کیوں نہیں ہے؟ نفسہو کیوں ہے؟ وہ خبر ہے. نہیں خبر نہیں ہے. دیکھیے خبر تو پورا یسألو نفسہو ہے. نفسہو جو ہے یہ اس پر زبر کیوں ہے؟ کون بتائیں گے؟ دیکھیے نفسہو پر زبر اس لیے ہے کہ یہ یسألو کا آبجیکٹ ہے، یسألو کا مفعول ہے. ضمیر یسألو بھی کا کیا بولتے ہیں ہے؟ پھر. یسألو کا مفعول ہے، اس لیے اس کے اوپر زبر ہے. سمجھ گئے؟ جی مفعول جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس لیے اس کے اوپر زبر ہے. چلیے یسألو نفسہو پورا ملا کر کے خبر ہے، لیکن صرف نفسہو جو ہے اس کے اوپر زبر اس لیے ہے کہ وہ یسألو کا کیا ہے؟ یسألو کا مفعول ہے. چلیے تو وکان ابراہیم یسأل نفسہ، آپ لوگ سمجھ گئے اس کا. آگے دیکھیے اس کے بعد لماذا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ سے پوچھتے تھے. کیا پوچھتے تھے اس کو آگے بیان کر رہے ہیں. کیا کوشچن جو اپنے آپ سے وہ کرتے تھے؟
پوچھتے تھے لماذا يسأل الناس الاسنام. دیکھیے اس میں سب لفظ کا ترجمہ آپ کو پتا ہے. کیا ترجمہ ہونا چاہیے عاشق بھائی؟ لماذا يسأل الناس الاسنام. یہ حضرت نہیں سمجھے. لماذا يسأل الناس الاسنام. لماذا کا مطلب لماذا کا مطلب وائی، کیوں. کیوں. ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ سے پوچھتے تھے کیوں انسان بت کا پوجا الناس کرتے کا ہیں. مطلب لوگ. لوگوں جی کیوں لوگ بت کا پوجا کرتے ہیں. پوجا نہیں، یسألو کا مطلب پوجا تھوڑی ہوتا ہے. یس ارو کا مطلب یسألو کا مطلب کیا بتایا میں نے؟ پوجا کرنا بتایا ہے. سنے نہیں حضرت یہ سنے. یسألو کا مطلب کیا ہوتا ہے عاشق بھائی؟ نہیں سنا حضرت یہ سنے. یسألو کا مطلب ہوتا ہے کھانا. کیا ہوتا ہے؟ نہیں حضرت. جی کیا مطلب ہوتا ہے یسألو کا؟ سوال نہیں سنے پوچھنا حضرت. پوچھنا بتایا آپ نے، پوجنا سمجھ لیا. پوچھنا نہیں حضرت. وہ بچے سب چلا رہے ہیں اس کو. جی چلیے اب کیا آپ ترجمہ کیجیے جلدی سے. اور ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو پوچھتے تھے کیوں بت کیوں؟ جب ترجمہ سمجھ میں نہ آئے تو لفظ کا ترجمہ کیجیے، تب سمجھ میں آئے گا. میں آپ لوگوں کو ترجمہ سکھانا چاہتا ہوں اس لیے، ورنہ مجھے کیا ہے، میں ایک صفحہ کا ترجمہ کرا دوں گا، کہوں گا ترجمہ ہو گیا ہے، یاد کرا دوں گا، آپ لوگ کو رٹا دوں گا، تو رٹانے سے تو کام چلے گا نہیں. آپ کو ترجمہ کرنا آنا چاہیے. چلیے آپ کیجئے ترجمہ عمران بھائی. ایک ورڈ کا آپ کو میننگ معلوم ہے، اب ہم ترجمہ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ یس عمران بھائی. بیماری اس کی اماں بھی بستی اس کا تنا. عمران بھائی میری آواز جا رہی ہے؟ چلیے عبد الغنی بھائی آپ کیجئے. لماذا يسأل الناس الأصنام. لماذا جی کیوں يسأل جی الناس کیوں لوگ پوچھتے ہیں اسنام ان بتوں کو. کیوں لوگ بتوں کو پوچھتے ہیں. ویری گڈ. پوجتے ہیں نہیں، میں نے یس آلو کا مطلب کیا بتایا ہے؟ پوچھنا. پوچھنا، آسک. جی جی تو کیوں کیوں لوگ بتوں کو پوچھتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر بہت امپورٹنٹ چیز ہم آپ کو بتا رہے ہیں. جی سأل یسألو کا مطلب کوشچن کرنا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی سأل یسألو کا مطلب پوچھنا، کوشچن کرنا، اور سأل یسألو کا مطلب مانگنا بھی آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، مانگنا بھی آتا ہے. آپ کانٹیکسٹ کے اعتبار سے آپ اس کا ترجمہ کریں گے. اگر کانٹیکسٹ ایسا ہے کہ آپ وہاں پر پوچھنا، آسک کا معنی کر سکتے ہیں، سوال کرنا کا معنی کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. اور اگر جی کانٹیکسٹ ایسا ہے، فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کے ساتھ یوز ہو سأل یسألو، تو وہاں پر پوچھنا نہیں ہوگا، وہاں پر کیا ہوگا؟ مانگنا. بدھ کے جی ساتھ ہو تو وہاں پر کیا ہوگا؟ مانگنا. کیوں لوگ ہاں بتوں تو سے یہاں پر یسألو کا مانگتے ترجمہ کیا کریں گے؟ مانگنا. ہیں؟ یہاں پر دیکھیے دو جگہ پہ یسألو یوز ہوا، ایک ابراہیم یسألو اور ایک لماذا یسأل الناس. دونوں جی میں یسألو کا میننگ الگ الگ ہے، ایک میں جی کوشچن کرنا، پوچھنا، اور ایک میں مانگنا. چلیے جی آپ ترجمہ کیجئے. جملے کے حساب سے وَكَانَ جی إِبْرَاهِيمُ يَسْأَلُ نَفْسَهُ اور جی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نفس سے پوچھا. نہیں لماذا نہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ سے پوچھتے تھے. یسألو کان یسألو اپنے آپ کرتے سے تھے، پوچھتے تھے. جی Yes. کان پوچھتے تھے. لماذا يسأل الناس الأصنام جی.،،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 ، ،، ،، ، 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 کیوں لوگ بتوں سے مانگتے ہیں.
جی क्यों लोग बुतों से मांगते हैं वेरी गुड चलिए उसके बाद हम नीचे आते हैं क्या लिखा हुआ है नसीहतु इब्राहिम अब ये बताइए कि इब्राहिम के मीम पर क्या पढ़ेंगे राज मोहम्मद भाई कसं झरझर आहे ना वो इब्राहिम इब्राहिमा इब्राहिमा यस इब्राहिम के मीम पर हम पढ़ेंगे इब्राहिमा नसीहतु इब्राहिम वेरी गुड क्यों इब्राहिमा क्यों पढ़ेंगे इसलिए कि ये गैर मुनसरिफ है इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे इब्राहिमा पढ़ेंगे समझ गए अच्छा जी हालांकि ये है मुजाफ इले तो मुजाफ इले तो मजरूर होता है यानी इसके नीचे कायदे के एतबार से जेर आना चाहिए लेकिन चूंकि गैर मुनसरिफ है तो गैर मुनसरिफ में क्या होता है जेर की जगह जबर हो जाता है ठीक है जी जी तो नसीहतु इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नसीहत ठीक है अच्छा नसीहत का मतलब नसीहत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नसीहत उसके जी बाद वकान इब्राहिम यकूलु लिवालिदिही कान इब्राहिम सेम वर्ड है यकूलु आया काल यकूलु का मतलब होता है कहना जिससे कोई बात कहेंगे उसके ऊपर लाम लगाते हैं ठीक है तो यकूलु लिवालिदिही का मतलब क्या होगा क्या वालिद क्या से बोलते हैं इब्राहिम अपने वालिद से कहते थे जी वकान इब्राहिम यकूलु लिवालिदी क्या तर्जुमा होगा इब्राहिम और अपने इब्राहिम वालिद से कहते थे वेरी गुड इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से कहते थे क्या कहते थे वो आगे या अबी ए मेरे या अबी या का मतलब होता है ए आपने पढ़ लिया और अबी का मतलब मेरे वालिद मेरे वालिद ये भी आप पढ़ चुके हैं अब उनका मतलब वालिद होता है डैड अब्बू और उसके ऊपर जब या लगा देंगे तो उसमें क्या हो जाता है ऑटोमेटिक इजाफत का माना हो जाता है तो या अबी का मतलब क्या होगा या अबी ए मेरे वालिद क्या कहते थे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ए मेरे वालिद उसके बाद जो बात कहते थे वो आगे लिमादा तअबुदु हादिहिल अस्नामा ये भी बहुत इजी है इसका तर्जमा कीजिए आशिक भाई लिमादा का माना भी आपको पता है और याबुदु का मतलब भी कल लिखाए थे हम आपको तो ताबुदु है यहाँ पर ताबुदु कौन सा सेगा है उस एतबार से आप जो है वो उसका तर्जमा कीजिए लिमादा ताबुदु हादिहिल अस्नामा जी आशिक भाई जी हजरत जी लिमादा ताबुदु हादिहिल अस्नामा ए मेरे वालिद ये बुतों की इबादत क्यों करते हैं ताबुदु का मतलब ताबुदु वाहिद मुदक्कर हाजिर का सेगा है जी जी वाहिद मुज़क्कर अरे वाहिद मुदक्कर हाजिर का सेगा है ताबुदु जी ए मेरे वालिद जी ये बुतों की इबादत क्यों करते हैं तो वाहिद मुदक्कर हाजिर का सेगा हो तो ये क्यों तर्जमा कर रहे हैं आप है वो मेरे वालिद आप आप ए मेरे जी वालिद आप वो बुतों की इबादत क्यों करते हैं
اے میرے والد آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ویری گڈ. چلیے اب یہاں پر بتائیے کہ هذه الاسنام، الاسنام پر زبر کیوں ہے؟ یہ غیر منصرف ہے، جی خبر ہے. ارے بھائی آنکھ بند کر کے سیدھا کچھ بھی بول دیتے ہیں کیا؟ هذه الاسنام، اسنامہ پر زبر کیوں ہے؟ یہ ضمیر آ رہا ہے. جی نہیں ہے معلوم. ضمیر آ رہا، کون سی ضمیر آ رہی ہے بھائی؟ ضمیر آتا ہے تو منصوب ہوتا ہے. راج محمد بھائی آپ بتائیے الاسنامہ پہ زبر کیوں ہے؟ دیکھیے ہم ایک پوائنٹ والی بات آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، اس سے پہلے بھی بتائے تھے کہ اگر آپ کہیں پر زبر دیکھیے اور اس کا ریزن آپ کو معلوم نہ ہو تو آپ دو چار چیزوں میں ہی ریزن تلاش کیجئے. یا تو دیکھیے کہ کیا یہ غیر منصرف ہے، تو آپ فوراً سمجھ جائے گا بھائی کہ یہ غیر منصرف ہے یا نہیں، اس لیے کہ غیر منصرف کے بارے میں آپ کو پتا ہے اور دھیرے دھیرے اور پتا ہو جائے گا. دوسرا دیکھیے بھائی کہ کیا یہ کسی فعل کے بعد آ رہا ہے کہ اس کا مفعول بنے اس لیے منصوب ہو. یہ سب سے کامن ریزن ہے. دیکھیے بھائی ہو سکتا ہے کسی فعل کے بعد آ رہا ہو، آپ آگے پیچھے فعل دیکھیے، ارے اس سے پہلے تو فعل ہے، اس سے پہلے فعل ہے اور اس کے بعد ہی زبر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ فعل کے بعد اگر کسی ورڈ کے اوپر زبر آ رہا ہے تو 100% اس کے اوپر وہ مفعول ہے. وہ کیا ہے؟ مفعول ہے، آبجیکٹ ہے. یس فعل کے بعد اگر کوئی ورڈ ہو اس کے اوپر پیش ہے تو آپ سمجھ جائے گا کہ بھائی فاعل ہونے کی وجہ سے پیش ہے، لیکن اگر اس کے اوپر زبر ہوتا ہے آپ سمجھ جائے گا کہ مفعول ہونے کی وجہ سے. اب آپ بتائیے کہ یہ الاسنامہ زبر کیوں ہے اس پر؟ جی راج محمد بھائی. هذه الأصنام. جی اسی پر زبر کیوں ہے؟ دیکھیے میں نے ہنٹ بھی دے دیا ہے آپ کو. ابھی میں نے جسٹ آپ کو ہنٹ بھی دیا، کیسے پہچانے؟ یہ مضاف الیہ ہے. تعبدو فعل ہے نا حضرت. ہاں تعبدو فعل ہے. ویری گڈ. تعبدو فعل ہے اور اس کے بعد یہ آ رہا ہے اور اس پر زبر ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب غیر کیا ہوا منصرف کہ ہے. یہ مفعول ہے. سمجھ گئے؟ سمپل ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مفعول ہے اس لیے اس کے اوپر زبر. فعل کے آگے میں اگر کوئی زبر والا حرف ہے تو مفعول ہے. جی چلیے کوئی بھی فعل ہوتا ہے نا اس میں آپ کو فاعل کی ضرورت پڑتی ہے اور کبھی کبھی مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ کو اپنے حساب سے ایڈ کرنا پڑے گا بھائی. مفعول اور فاعل دونوں اپنے حساب سے آپ کو ایڈ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ ایڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ تو آپ کو زبر زیر پیش لکھا ہوا ملے گا نہیں، ابھی تو آپ سیکھ رہے ہیں اس لیے یہاں پر زبر زیر پیش لکھا ہوا ہے، لیکن آپ اگر کوئی بڑی بڑی کتاب آگے پڑھیے گا تو وہاں پر زبر زیر پیش نہیں لکھا رہے گا، تو آپ کیسے سمجھیے گا کہ بھائی کہ یہ مفعول ہے یا فاعل ہے؟ آپ کو سمجھ میں آئے گا نہیں. تو کیا کرنا ہے، اپنے دماغ سے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ بھائی یہاں پر کون ایسا ورڈ ہے جو سبجیکٹ یعنی فاعل بن سکتا ہے، ڈوئر بن سکتا ہے، اور کون ایسا ورڈ ہے جو آبجیکٹ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے سمجھ گئے؟ چلیے اس کے بعد وَيَا أَبِي لِمَاذَا تَسْجُدُ لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ، یہ بھی سمپل ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جی ترجمہ کرتے جائیے عمیر بھائی. نیکسٹ یہ ویا ابی لماذا تسجد کا. جی 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 اور اے میرے والد کیوں آپ سجدہ کرتے ہو ان بتوں کو. اور اے میرے والد آپ کیوں ان بتوں کو سجدہ کرتے ہیں؟ جی ویا ابی لماذا تسأل هذه الاصنام، اور اے جی میرے والد کیوں ان بتوں کو آپ مانگتے ہو. جی لماذا تسأل هذا، کیوں ان بتوں کو آپ مانتے ہو؟ ان جی هذه الاصنام لا تتكلم ولا تسمع
بے شک یہ بدھ نہ بولتے ہیں اور نہ سنتے ہیں وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ لَا تَضُرُّ دیکھیے وَلَا ان هذه تَنْفَعُ. الاسنام، یہاں پر ایک اور چیز سمجھیے، ان جو ہے نا، ان اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے شک. بے شک ان کے بعد جتنے بھی ورڈ آئے گے، ان کے بعد فوراً جو ورڈ آئے گا اس کے اوپر زبر آئے گا، یہ بھی یاد رکھیے، وہ منصوب ہوگا. کیا ہوگا؟ منسوب ہوگا. منصوب ہوگا. اس لیے ان هذه الاسنام، اسنامہ پر یہاں پر زبر اس لیے کہ یہ ان کے بعد آ رہا ہے، یعنی ان کا اسم بن رہا ہے. ان جو ہے نا، یہ بھی کانا کی طرح، اس میں بھی اسم ہوتا ہے اور خبر ہوتی ہے، لیکن کانا کا بالکل الٹا ہے. کانا کا اسم کیا ہوتا تھا؟ اس پر پیش آتا تھا، پیش مرفوع ہوتا تھا، اور خبر کیا ہوتی تھی؟ خبر پر زبر آتا تھا. کانا کے اسم، منصوب. کانا کے بارے میں ہم نے کیا بتایا کہ کانا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع مرفوع ہوتا ہے، یعنی پیش آتا ہے، اور کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب. منصوب، یعنی اس پر زبر آتا ہے. ویری گڈ. لیکن ان کا اس کا الٹا ہے، ان کا اسم کیا ہوگا؟ منصوب. منصوب، یعنی اس کے اوپر زبر آئے گا، ان کے اسم کے اوپر زبر آئے گا، لیکن جو اس کی خبر ہوگی اس کے اوپر کیا آئے گا؟ پیش آئے گا. سمجھ گئے؟ تو ان کے بعد ہمیشہ آپ دھیان رکھیے گا، ان کے بعد ہمیشہ جو ورڈ آئے گا اس ورڈ کے اوپر کیا پڑھیں گے ہم؟ زبر. زبر. زبر پڑھیں گے. جی، اس لیے ان هذه الاسنام، بے شک، ان کا ترجمہ کرتے بے شک یا بلا شبہ یا یقیناً، کچھ بھی کر سکتے ہیں. بے شک یہ بت لا تتکلموا، نہیں بولتے ہیں، ولا تسمعوا، اور نہ سنتے ہیں. جی چلیے راج محمد بھائی سے آگے آپ ترجمہ کیجیے. جی ان هذه سے جی وَإِنَّ ان هَذِهِ الْأَصْنَامَ، اچھا وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، اور بے شک یہ بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. ولی نہ نقصان پہنچا سکتے اور نہ نفع. لا تضرو کا مطلب نہ نقصان پہنچاتے، ولا تنفع، اور نہ نفع. ضر یضر کا مطلب ہوتا ہے نقصان پہنچانا. لا تضر، نہ نقصان پہنچاتے، ولا تنفع، اور نہ نفع پہنچاتے. جی وَلِأَيِّ شَيْءٍ تَضَعُ لَهَا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، جی یہ کوئی چیز نہیں کھاتے. وَلِأَيِّ شَيْءٍ، آئیے میں نے یہ بھی آ چکا ہے، یہ ورڈ ایون والا ورڈ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے. جی بتائیے کیا ہوگا؟ کوئی چیز بھی، جی کوئی چیز بھی چلیے دیکھیے، وَلِأَيِّ شَيْءٍ، یہ جو ہے نا لماذا کا سمجھیے کہ مترادف ہے. وَلِأَيِّ شَيْءٍ جہاں پر یوز ہو، دیکھیے ایون کا معنی آپ نے پڑھا اس سے پہلے، وچ، کون سا. یہ تھنگس کے لیے یوز ہوتا ہے عام طور سے، سب کے لیے یوز ہوتا ہے لیکن تھنگس کے لیے زیادہ یوز ہوتا ہے. یعنی انسانوں کے لیے بھی یوز ہوگا اور تھنگس کے لیے بھی، لیکن تھنگس کے لیے زیادہ یوز ہوتا ہے. ایون کا مطلب ہوتا ہے کون سا یا کون، وچ. اور شیئن کا مطلب ہوتا ہے چیز. تو ایو شیئن کا مطلب ہوا کون سی چیز، اور جب لام لگا دیں گے تو مطلب ہوگا کون سی چیز کے لیے. تو کون سی چیز کے لیے کا مطلب ہوا کیوں، یہی مطلب ہوگا نا. ولی ای شیئن کون سی چیز کے لیے کا کیا مطلب ہوگا؟ کیوں، رائٹ. جی بتائیے، آواز جا رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. کون سی چیز کا کیا مطلب ہوگا، کون سی چیز کے لیے مطلب کیوں. تو سمجھ لیجئے کہ جہاں پر بھی لی ای شیئن لام کے ساتھ یوز ہوگا تو وہ لماذا کے معنی میں ہوگا، کیوں کے معنی میں ہوگا. تو آپ اس کا ترجمہ کیوں سے کر سکتے ہیں. لیکن جہاں پر لام کے بغیر یوز ہو سیدھا ایو شیئن، تو وہاں پر ترجمہ کرتے ہیں کون سی چیز. ٹھیک ہے. اور جہاں پر لام کے ساتھ یوز ہو لی ای شیئن، تو وہاں پر ترجمہ کریں گے کیوں. ٹھیک ہے، کیوں یا کس لیے، کیوں یا کس لیے.
تو یہاں پر کیا ترجمہ کریں گے ولی ای شیء کا؟ ولی ای شیء کا کیا ترجمہ کریں گے؟ بولیے، آواز نہیں جا رہی ہے میری. آ رہی آواز. جی ایو میں کیا بولیں گے حضرت؟ کیوں؟ ارے بھائی، ایون کا مطلب کون سی، اور شعین کا مطلب چیز. جب لام کے ساتھ یوز ہو تو یہ لماذا کے معنی میں ہوتا ہے، مطلب کیوں یا کس لیے کے معنی میں ہوتا ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا یہاں پر ولی ای شیء کا؟ بھائی اتنا کلیئرلی ہم جب ہنٹ دے کے سمجھا دیتے ہیں پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا آپ لوگوں کو؟ میں بولوں کون سی چیز؟ ولی ای شیء کے بارے میں ہم نے کلیئرلی بتایا کہ جب لام کے ساتھ یوز ہوگا، لی ای شیء یوز ہوگا تو مطلب ہوگا کیوں یا کس لیے. اب ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ترجمہ بتائیے ولی ای شیء کا کیا ہوگا. کیوں؟ میں بولوں جی بولیے. ہاں، اور چیز کس لیے. نو ولی ای شیء اور کس لیے پورے کا ترجمہ کریں گے. ولی ای شیء پورے کا، اور کس لیے یا اور کیوں. اس کے بعد تضع لها الطعام والشراب. تضع وضع یضع کا بناتا ہے رکھنا. دیکھیے میننگ آپ لوگ لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے؟ میں لکھاتا ہوں تو بولتا ہوں تو جی لکھتے ہیں. اگر آپ لوگ میننگ نہیں لکھتے ہیں تو ضرور لکھیے گا. اگر کوئی میننگ چھوٹ گیا ہو تو اس کو ریکارڈنگ سن کر کے پھر لکھیے گا. ولی ای شیء اور کیوں یا کس لیے. یہ یاد رکھیے کہ پورا لی ای شیء پورے کا ترجمہ ہوگا کیوں اور کس لیے جب لام کے ساتھ یوز ہو تو ولی ای شیء اور کیوں. تضع لها الطعام والشراب. تضع وضع یضع کا معنی ہوتا ہے رکھنا. تضع آپ رکھتے ہیں، تضع آپ رکھتے. ولی ای شیء تضع اور کس لیے یا کیوں. تضع آپ رکھتے ہیں. لہا، لہا میں ہا ضمیر جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ وہ کدھر لوٹ رہی ہے؟ ہا سے مراد الاصنام، یعنی آپ ان کے لیے، بتوں کے لیے کیوں رکھتے ہیں؟ کیا؟ الطعام فوڈ، کھانا، والشراب اور پانی. الطعام کا مطلب کھانا اور الشراب کا مطلب پانی. پانی. یس. شراب کا مطلب وہ شراب نہیں ہوتا جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں. یہ شراب ہے نا مطلق، اس کا مطلب ہوتا ہے پانی. ٹھیک ہے. تو ولی ای شیء اور کیوں یا کس لیے آپ تضع رکھتے ہیں، لہا اس کے لیے یعنی بتوں کے لیے، کیا؟ الطعام والشراب کھانا اور پانی. سمجھ میں آیا؟ جی. جی. اس کے بعد وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ يَا أَبِي لَا تَأْكُلُوا وَلَا تَشْرَبُوا. وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ، جی اس کا ترجمہ کیجئے راج محمد بھائی، ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کیجئے. وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ يَا أَبِي لَا تَأْكُلُوا وَلَا تَشْرَبُوا. وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ يَا أَبِي لَا تَأْكُلُ وَلَا تَشْرَبْ. اور جی بے شک یہ بت، اے میرے والد، یہ بت نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں. ویری گڈ. وَإِنَّ، اور یہ بے شک یہ بت، اے میرے والد، نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں. لا تأکلوا کا مطلب نہیں کھاتے ہیں، تو اکل یاکلوا کا مطلب کھانا. اور شریب یشرب، لا تشربوا، شریب یشرب کا مطلب ہوتا ہے پینا. تو لا تشربوا نہیں پیتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. اس کے بعد وکان آزر یغضب. یغضب ایک لفظ آپ کے سامنے آیا، یغضب. غضب یغضب کا معنی ہوتا ہے غصہ کرنا، غصہ ہونا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ غصہ ہونا. غصہ کرنا یا غصہ ہونا. یغضب غصہ کرنا، غصہ ہونا. یس. تو وکان آزر یغضب، اور آزر کیا کرتے تھے؟ غصہ ہوتے تھے. وکان آزر یغضب، اور آزر غصہ ہوتے تھے. ولا یفہم، اور فہیم یفہم کا مطلب آتا ہے سمجھنا. ولا یفہم، اور نہیں سمجھتے تھے. کیا ترجمہ ہوگا وکان آزر یغضب ولا یفہم کا؟ اور آزر غصے میں آتے تھے اور نہیں سمجھتے تھے. یس. اور آزر غصے ہوتے تھے اور نہیں سمجھتے تھے. جی 2 منٹ میں آتا ہوں، جب تک آپ لوگ جو ہے نا اس کو ریوائز کیجئے. 2 منٹ میں بھی آیا ہوں. وکان
इब्राहीम यनसहु लिक़ौमिही। नसीहतुन का माना हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया? नसीहतुन का माना जी, नसीहतुन का माना बताया ना, नसीहत, खैर खाही। नसीहतुन का क्या मतलब होता है? नसीहत, ठीक है, यानी खैर खाही। तो उसी से नसीहतुन से ही यनसहु है। यनसहु का मतलब नसीहत करना, समझाना। यनसहु का मतलब नसीहत करना, समझाना। नसीहत करना, समझाना, खैर खाही करना, ठीक है, इसको यनसहु कहते हैं। जिसकी खैर खाही करेंगे यानी जिसको नसीहत करेंगे उसके ऊपर लाम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लाम। लाम लगाते हैं, ठीक है। तो कौम, उसके बाद देखिए आप, लिकौमिही में कौम है। कौम का मतलब होता है अपनी जमात के लोग। कौम का मतलब लोग। कौमिही अपने लोग, अपनी कौम। तो क्या मतलब होगा? वकाना इब्राहीमु यनसहु लिकौमिही। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को नसीहत करते थे, अपनी कौम को समझाते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को क्या करते थे? नसीहत करते थे, अपनी कौम को समझाते थे। वकान अन्नासु यग़ज़बून, वकान अन्नासु यग़ज़बून वला यफ़हमून, वकान अन्नासु यग़ज़बून वला यफ़हमून। और लोग, गुस्सा, अभी हमने यग़ज़बू का क्या मतलब बताया आपको? गुस्सा होना। गुस्सा होना। तो ये जमा है, जमा मुज़क्कर गायब है, यग़ज़बून। तो वकान अन्नासु यग़ज़बून, और लोग गुस्सा होते थे। वला यफ़हमून, और नहीं समझते थे। नहीं समझते थे। तो वकान अन्नास यग़ज़बून, और लोग गुस्सा होते थे। वला यफ़हमून, और नहीं समझते थे। यहाँ तक हो गया। वर्ड टू वर्ड तर्जमा हमने आपको बताया कैसे करना है। चलिए उसके बाद क्या है? क़ाल इब्राहीम। देखिए बहुत देर के बाद जो है यहाँ पर माजी आया। अब तक आप क्या पढ़ रहे थे? यक़ूलु, यनसहु, यतकल्लमु, ला ततकल्लमु, ला तस्मउ, ला तज़ुर्रु, तअकुलु, तशरबु, ला तअकुलु, ला तशरबु। ये सब कौन सा था? मुज़ारे। सब मुजारे था, प्रेजेंट था सब। ये यानी अब देखिए यहाँ पर काला, ये क्या आया है? बहुत देर के बाद एक माजी आया, काला। अभी आपने यकूलू पढ़ा, यकूलू का मतलब हमने क्या बताया आपको? बोल रहा है या बोलेगा। यस, बोल रहा है या बोलेगा, या बोलता है या बोलेगा, ठीक है। तो काला का क्या मतलब होगा? बोला। बोला या कहा। तो काला इब्राहिम क्या मतलब होगा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोला या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा। काला ज़ैदुन क्या मतलब होगा? जैद ने कहा। काला उस्ताजु, उस्ताद ने कहा। उस्ताद ने कहा, काला मुअल्लिमु। मुअल्लिम ने कहा। यस, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो देखिए हजरत यग़ज़बू और यफ़हमू का माना? जी, यग़ज़बून यफ़हमू का माना क्या है? यग़ज़बून का मतलब बताया ना, गुस्सा करना। गुस्सा करते हैं, गुस्सा करते थे। चलिए उसके बाद यफ़हमू, काल इब्राहिम, इब्राहिम जी, यफ़हमू। समझना। तो ला यफ़हमू नहीं समझते थे, ला यफ़हमून नहीं समझते थे। आशिक भाई वो लाम के बारे में पूछे ना, हजरत से पूछो। जी चलिए, जो आपका सवाल है ना, मैं लास्ट में 5 मिनट दूंगा, पूछ लीजिएगा उसको, ठीक है। काल इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या कहा? आना। आना का मतलब आप जानते हैं, मैं। अक्सिरु, कसरा यक्सिरु, यक्सिरु का माना आता है तोड़ना। यक्सिरु का मतलब तोड़ना। तो अक्सिरु ये कौन सा सिगा हुआ? वाहिद मुतकल्लिम। आपने पैटर्न हमें सुनाया, टेबल सुनाया हमें, तो उसमें सेकंड लास्ट टेबल आपने सुनाया अफआलु। ऐसे ही एक टेबल होता है अफइलु, तो उसी के पैटर्न पर है अक्सिरु यानी तोड़ना। तो अक्सिरु का क्या मतलब होगा प्रेजेंट सिंपल में, मुजारे में? मैं तोड़ा। अक्सिर मुजारे में, मुजारे मैं तोड़ा तो माजी हो जाएगा, मैं पास्ट हो जाएगा मैं तोड़ा। मैं तोड़ रहा हूँ। मैं तोड़ रहा हूं या मैं तोड़ता हूं या मैं तोड़ूंगा। अगर फ्यूचर में आप करेंगे तो क्या होगा? मैं
मैं तोड़ूंगा। तोड़ूंगा। तो अना अक्सिरु मैं तोड़ूंगा क्या, अल असनामा क्या तोड़ूंगा, खुद तोड़। आसिफ भाई क्या तोड़ूंगा, बुत आसिफ को, भाई। तो बुत को, बुत। अना अक्सिरुल असनामा का तर्जमा क्या होगा, मैं बूटियां तोड़ूंगा। मैं बुत को तोड़ूंगा, बुत। यस, मैं बुत को तोड़ूंगा, बूटियां नहीं, बुत को तोड़ूंगा। जी हजरत। मौलवी लोग बोटियां तोड़ते हैं, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे अना अक्सिरुल असनामा मैं बुत को तोड़ूंगा। इदा ज़हबा नासु, इदा का मतलब होता है व्हेन, यानी जब। इदा का मतलब when व्हेन यानी जब, जब। ठीक है। जब जब ज़हबा, इदा ज़हबा नासु, जब लोग चले जाएंगे। देखिए आपको एक यहाँ पर क्वेश्चन होगा आपसे कि भाई ज़हबा ये माजी है या मुजारे है, यानी ज़हबा पास्ट है या प्रेजेंट है, क्या है। माजी है। माजी है, तो माजी में तर्जमा करते हैं कैसे, गए। पास्ट। तो इस एतबार से तर्जमा होना चाहिए इदा ज़हबा नासु का, कि जब लोग चले गए, राइट। जी। लेकिन हमने तर्जमा क्या किया, इदा ज़हबा नासु जब लोग चले जाएंगे। हमने क्या तर्जमा किया जब लोग चले जाएंगे। जी। तो याद रखिएगा कि जब पास्ट पर यानी माजी पर, माजी के फेल, माजी के सेगे पर अगर इदा आ जाए, क्या आ जाए, इदा का इजा। वर्ड आ जाए, तो अब तर्जमा जो होता है ना वो फ्यूचर में हो जाता है, यानी मुस्तकबिल का तर्जमा करते हैं, माजी का तर्जमा नहीं। ठीक है। जी। तो इदा ज़हबा नासु का क्या तर्जमा करेंगे, जब लोग चले जाएंगे। इदा ज़हबा तुल्लाबु, जब स्टूडेंट्स चले जाएंगे। इदा ज़हबल उस्ताजु। जब उस्ताद चले जाएंगे। जी। तो ये याद रखिएगा कि इदा अगर माजी पर दाखिल हो जाए तो उसका तर्जमा फ्यूचर वाला हो जाता है, मुस्तकबिल वाला हो जाता है। ठीक है जी। अब देखिए, काला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अना अक्सिरुल असनाम मैं बुतों को तोड़ूंगा, इदा ज़हबन नासु जब लोग क्या होंगे, चले जाएंगे। इदा ज़हबन नासु जब लोग चले जाएंगे। वहीन इदिन, वहीन इदिन का मतलब होता है और उस वक्त, वाव का मतलब, और हीन इदिन का मतलब होता है उस वक्त, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, उस वक्त। हीन इदिन का मतलब उस वक्त। जी। उस वक्त। अगर मैं वर्ड का मीनिंग बताता हूं तो उसको नोटबुक में, रफ बुक में जरूर लिखिए। हीन इदिन और उस वक्त, वहीन इदिन और उस वक्त। यस, वहीन इदिन और उस वक्त, यफहमुन नासु, वहीन इदिन और उस वक्त, यफहमुन नासु। यफहमु का मतलब अभी हमने बताया आपको, समझना। यफहमु का मतलब क्या बताया, समझना। जी। तो यफहमुन नासु लोग समझते हैं, लेकिन आपको हमने बताया क्या कि प्रेजेंट जो होता है ना, मुजारे जो होता है उसमें मुजारे का भी तर्जमा करते हैं और फ्यूचर का भी, कॉन्टेक्स्ट के एतबार से। यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट के एतबार से फ्यूचर वाला तर्जमा करेंगे, वहीन इदिन यफहमुन नासु, और लोग उस वक्त क्या होंगे, समझ जाएंगे। समझे। यानी मैं बुतों को तोड़ूंगा जब लोग चले जाएंगे और लोग उस वक्त समझ जाएंगे। वहीन इदिन और उस वक्त, वहीन इदिन और उस वक्त, यफहमुन नासु लोग क्या करेंगे, समझ जाएंगे। समझ जाएंगे। यस, वहीन इदिन यफहमुन नासु, और उस वक्त लोग समझ जाएंगे। वहीन इदिन यफहमुन नासु, और उस वक्त लोग समझ जाएंगे। इब्राहीमु यक्सिरुल असनामा, इब्राहीमु यक्सिरुल असनामा। यहाँ पर आप बताइए, चलिए यहीं तक पढ़ते हैं। यहाँ से जो है अभी जितना पढ़ाया उसका तर्जमा कीजिए। कौन करेंगे तर्जमा, जी तर्जमा कौन करेंगे, मैं करूँ। चलिए कीजिए। वकान इब्राहिम यसअलु नफ्सहु, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आप से पूछा। नहीं नहीं, पूछा। आप पास्ट वाला तर्जमा कर रहे हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने
आप अपने और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आप से पूछे पूछते थे, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आप से पूछते थे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आप से पूछते थे लिमादा यसअलुन नासुल असनाम, क्यों लोग बुतों से मांगते हैं। वकान इब्राहिम यकूलु लिवालिदिही, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा था या अबी लिमादा ताबुदु, कहते थे, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से कहते थे, या अबी लिमादा ताबुदु हादिहिल असनाम वया अबी लिमादा तस्जुदु लिहादिहिल असनाम, ऐ मेरे वालिद क्यों इबादत करते हो इन बुतों की, और ऐ मेरे वालिद क्यों सजदा करते हो इन बुतों को। वया अबी लिमादा तसअलु हादिहिल असनाम, और ऐ मेरे वालिद क्यों मांगते हो इन बुतों से। इन हादिहिल असनाम ला ततकल्लमु वला तस्माउ, बेशक ये बुत ना बोलते हैं और ना सुनते हैं। व इन हादिहिल असनाम ला तदुर्रु वला तनफउ, और बेशक ये बुत ना नफा पहुंचाते हैं और ना नुकसान पहुंचाते हैं। वली अय्यि शैइन तदअ लहा अत्ताम वश्शराब, और क्यों रखते हो इन बुतों के लिए, इन बुतों को लिए खाना और पानी की क्यों चीजें, आप रखते हो, और क्यों आप रखते हो। क्यों आप रखते हो इन बुतों के लिए खाने और पानी की चीजें। व इन हादिहिल असनाम या अबी ला तअकुलु वला तशरबु, और बेशक ये बुत ऐ मेरे वालिद ना खाते हैं और ना पीते हैं। वकान आजर यग़ज़बु वला यफ़हमु, और आजर गुस्सा होता और ना समझता था। वकान इब्राहिम इधर गुस्सा होता था और नहीं समझता था। जी। वकान इब्राहिम यनसहु लिक़ौमिही, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने कौम को समझाते थे। वकान अन्नासु यग़ज़बून वला यफ़हमून, और लोग गुस्सा होते थे और ना समझते थे। जी। क़ाल इब्राहिम अना अक्सिरुल असनाम इज़ा ज़हबा अन्नासु व हीनइज़िन यफ़हमु अन्नासु, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तोड़ूंगा इन बुतों को जब लोग चले जाएंगे, जी। और उस वक्त लोग समझ और जाएंगे। उस वक्त लोग यफ़हमुन्नास, लोग समझ जाएंगे। जी। वहीनइज़िन, और उस वक्त, वहीनइदिन, और उस वक्त। जी। वहीनइदिन, और उस वक्त यफ़हमुन्नास, लोग समझ जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए राज मोहम्मद भाई, आप भी तर्जमा कर दीजिए जल्दी से। वकान इब्राहीम यक़ूलु लिवालिदिही, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से कहते थे या अबी, ऐ मेरे वालिद, लिमाज़ा तअबुदु हादिहिल असनाम, आप क्यों ये बुतों को पूछते हो, आप क्यों इबादत करते को हो। पूछते हो। जी। जी, आप क्यों इन बुतों को पूछते हो। वया अबी लिमाज़ा तस्जुदु लिहादिहिल असनाम, और ऐ मेरे वालिद, आप क्यों इन बुतों को सजदा करते हो। वया अबी लिमाज़ा तसअलु हादिहिल असनाम, ऐ मेरे वालिद, आप क्यों इन बुतों से सवाल करते हो। इन हादिहिल असनाम, बेशक ये बुत हैं, ला ततकल्लमु वला तस्मउ, ना बात कर सकते हैं और ना सुन सकते हैं। व इन हादिहिल असनाम ला तदुर्रु वला तनफउ, और बेशक ये बुत ना नुकसान पहुंचा सकते हैं, जी। ना फायदा पहुंचा सकते हैं, नफा पहुंचा सकते हैं। वलिय्यि शैइन तदअु लहा अत्ताम व शराब, और कौन सी चीज तज़अु मने वलियई शैन, और किस लिए या क्यों। नहीं, तज़अ, आप तज़अु, रखते हैं, आप रखते हैं।
آپ رکھتے ہیں, اور کوئی چیز کیوں آپ رکھتے ہیں, کوئی چیز نہیں, سیدھے کیوں یا کس لیے. کیوں چیز آپ رکھتے ہیں ان کے یہاں پر سامنے. نہیں ہے. جب میں نے کیا بتایا کہ جب لام لأئی شیء لام کے ساتھ یوز ہو تو چیز کا ترجمہ ہی نہیں کریں گے, سیدھا کیوں کریں گے یا کس لیے. اچھا, کس لیے جی, ان کے سامنے چیزیں رکھتے ہیں. سیدھے آپ کو کرنا ہی نہیں ہے ترجمہ. آپ دیکھیے کیا رکھتے ہیں اس کا تذکرہ آگے ہے. الطعام والشراب, الطعام والشراب جو ہے نا آگے ہے, تو چیزیں ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے کیا کہا آپ کو کہ لأئی شیء کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے کس چیز کے لیے, لیکن آسان الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب ایو شیء کا لفظ لام کے ساتھ یوز ہو لأئی شیء تو یہ لماذا کا مترادف ہوتا ہے, یعنی لماذا کا جو مطلب ہے وہی لأئی شیء کا مطلب ہوگا. اگر ایو شیء لام کے ساتھ یوز ہو تب تو وہاں پر چیز کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. جو ترجمہ آپ لماذا کا کرتے ہیں وائی اور کیوں سے, وہی ترجمہ آپ یہاں بھی کریں گے. ولی ای شیء اور کیوں, یا ولی ای شیء اور کس لیے, دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں, کیوں یا کس لیے. ولی ای شیء تضع, اور کیوں یا کس لیے, تضع آپ رکھتے ہیں, لہا اس کے سامنے یا اس کے لیے یعنی بتوں کے لیے, الطعام والشراب کھانا اور پانی. سمجھ گئے؟ اچھا, کیوں رکھتے ہیں آپ ان کے سامنے کھانا اور پانی. ٹھیک ہے. اچھا, وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ يَا أَبِي لَا تَأْكُلُوا وَلَا تَشْرَبُوا, اور بے شک یہ بت, اے میرے والد, بے شک یہ بت نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں. وَكَانَ آذَرُ يَغْضَبُ وَلَا يَفْهَمُ, اور آذر غصہ ہوتے تھے اور نہیں سمجھتے تھے. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَنْصَعُ لِقَوْمِهِ, ہوتا آدر سے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور آذر غصہ ہوتا تھا اور نہیں سمجھتا تھا, ایسے بھی ترجمہ. اچھا, آذر غصہ ہوتا تھا اور نہیں سمجھتا تھا. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَنْصَعُ لِقَوْمِهِ, اور ابراہیم نصیحت کرتے تھے اپنی قوم ابراہیم علیہ کو. السلام ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے تھے. وَكَانَ النَّاسُ يَغْضَبُونَ وَلَا يَفْهَمُونَ, اور لوگ غصہ کرتے تھے اور نہیں سمجھتے تھے. قال ایک ابراہیم جملہ. قال ابراہیم وانا اکثر الاسنام اذا ذهب الناس وحينئذ يفهم الناس. ابراہیم علیہ السلام نے کہا, میں بتوں کو توڑتا ہوں جب لوگ. یہاں پر آپ بتاؤں کے بجائے توڑوں گا کا ترجمہ کیجئے. میں نے کیا کہا کہ پریزنٹ سمپل جو ہوتا ہے نا, مضارع جو ہوتا ہے اس میں پریزنٹ کا بھی یعنی حال کا بھی ترجمہ کرتے ہیں اور فیوچر کا بھی ترجمہ کرتے ہیں, مستقبل حال دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے. کانٹیکسٹ کے اعتبار سے آپ کو ترجمہ کرنا ہوگا, آگے پیچھے سیاق و سباق جیسا ہوگا. یہاں پر دیکھیے کانٹیکسٹ کیسا ہے کہ ہم یہاں پہ فیوچر کا ترجمہ کریں گے. انا اکثر الاسنام, میں بتوں کو توڑوں گا, اذا ذهب الناس, جب لوگ چلے جائیں گے. اچھا, جی, اذا اور ذهب ابراہیم میں علیہ بھی السلام میں نے نے کہا, بات بتائی آپ کو. میں بتوں کو اذا توڑوں ذهب گا کے بارے میں نے کیا بتایا آپ کو. جب لوگ جائیں گے. جی, وحینئذ یفهم الناس, اس وقت لوگ سمجھ جائیں گے. بہت لوگ سمجھ جائیں گے. دیکھیے اذا ذهب, ذهب ہے ماضی, لیکن پھر بھی ہم ترجمہ کر رہے ہیں آپ کو فیوچر والا. کیوں؟ اس لیے کہ اذا ایڈ ہوا ہے, اذا داخل ہوا ہے, تو اذا کی وجہ سے ذهب کا معنی جو ہے نا آپ ماضی سے کس کی طرف ہو جائے گا, فیوچر مستقبل کی طرف ہو جائے گا. ٹھیک ہے, چلیے اس کو آپ اچھے سے یاد کیجیے گا, اور کل کی نوٹ بک باقی اب تک آئی نہیں ہے تو آپ لوگ بھیج دیجیے. اور جو ورڈس ہم نے لکھوائے ہیں, ورڈس اگر آپ نے نہیں لکھا ہو تو ویڈیو دوبارہ کلاس سن کر کے اس کو اپنی نوٹ بک میں ضرور لکھیے گا. ٹھیک ہے, دوسری کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے.